هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جتنا مرضی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اسے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اسلام لے آنے کے بعد اس کو کوئی اس سے نکالے، اسے کافر کہے تو اسے دکھ لگتا ہے، کہ اسے مشرک بولے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. بھائیو، یہ تکلیف کا محسوس ہونا وہ جوہر ہے، وہ فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے جس کے اوپر انسان کو پیدا فرمایا ہے. وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلام. اور یہ تکلیف محسوس ہونا یہ خیر ہے اور بہتری ہے. تو کیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد اس شخص کو کہ جس نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اللہ تیری الوہیت ہوگی، تو معبود ہوگا، میں عابد، اور جس بندے کو تو رسول بنا کے بھیج دے گا میں اس کی ماننے والا بن جاؤں گا، مطیع اور فرما بردار ہوں گا، یہ ایگریمنٹ چلتا رہا تو ہاں ٹھیک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے اپنے اس کلمے والے قول کو باقی رکھا، جاری و ساری رکھا، جنت میں ہے. لیکن حضرات، اس پہ خوشی اچھی چیز بھی ہے، لیکن تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کا بار ڈالا، آپ کو چیک کیا گیا کہ جو خود پیغمبر ہے، اول المؤمنین ہے، اول المسلمین ہے، کیا وہ اسلام کے بارے میں جانتا ہے؟ مقصد یہ نہیں تھے کہ وہ جانتے نہیں تھے، امت کو بتانا مقصود تھا کہ لوگوں، ہر شخص کو جو مومن ہے، مسلم ہے، اسے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور کس چیز کا نام اسلام ہے. اللہ رب العزت نے بندے کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سجی ہوئی ہے، آ کر کے دو زانو ہو کے بیٹھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آقا سے آ کر کے پوچھا مل اسلام. دوسرے لفظوں میں معنی یہ ہے کہ جس اسلام کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں ہر داعی کو، ہر مبلغ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بلکہ میں کہوں گا ہر مومن کو جو مسلم کہتا ہے خود کو، کہ علی وجہ البصیرہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. کہیں اسلام کے نام پہ وہ کوئی غلط چیز لے کے نہ بیٹھا ہو، ایمان کے نام پہ اس کی جھولی میں کوئی غلط چیز نہ ہو. ہاں آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی الوہیت کی گواہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزوں کا رکھنا رمضان کے، اور حج ادا کرنا. بھائیو، جب یہ جواب دیا تو فرشتے نے جو آدم کی انسانی شکل میں ہے اس وقت کہا تھا صدق. ہاں، یہ اسلام کی جو آپ تعریف کر رہے ہیں صحیح ہے، اسلام یہی ہے کہ اللہ کی الوہیت کا عقیدہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ سینے میں ہو، پھر انسان نمازی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، حج ادا کرنے والا.
حیران ہوں گے اگلا سوال کیا تھا؟ اگلا سوال یہ تھا کہ مل ایمان، مجھے اتنا بھی بتائیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اس سوال کی ضرورت بعد میں پیش کیوں آئی، ترتیب ایسے کیوں رہی؟ حضرات غور کریں کہ انسان اللہ کو الہ مان لے، آسان بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے، چل رہا ہے۔ نماز بھی انسان پڑھ لیتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی نکال لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، لیکن ایمانیات کو ساتھ اس لیے اگلے عنوان میں رکھا گیا اسٹیپ پہ کہ دیکھے اس کی شہادت، اس کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کی پڑھی جانے والی نماز، اس کی ادا کی جانے والی زکوٰۃ اور رکھا جانے والا روزہ اور ادا کی جانے والی حج ایمانیات سے ہے یا اپنی مرضی سے ہے؟ میرے بھائی، پیاس لگی ہو، پیاس محسوس ہو رہی ہو، پہلی بات یہ ہے محسوس ہو مجھے پیاس لگی ہے، تبھی انسان اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ پھر یہ بھی پتا ہو کہ پیاس بجھتی کس سے ہے اور مجھے کون سے طریقے سے بجھانی ہے، کون سے نہیں، تب بات بنے گی۔ صرف پانی پانی کہہ لینے سے بھی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمانیات کو سمجھیے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، توجہ کرنا، ترتیب پہ بھی نظر رکھنا۔ تیرا اللہ پہ ایمان ہو، ایمان یہ ہے۔ اللہ پہ ایمان تو میں اسلام میں بھی لے آیا تھا، نہیں، ترتیب یہ ہوگی ان تؤمن باللہ وملائکتہ۔ ایمان کا سلسلہ یوں چلے گا کہ اللہ پہ ایمان لائے تو اب لینا بھی اللہ سے ہے، حکم اللہ کا، لیکن کیسے؟ ادھر ادھر کے طریقوں سے نہیں، ملائکہ کے ذریعے۔ وملائکتہ وکتبہ، یاد رہے پیغمبروں سے پہلے یہاں کتب کا ذکر ہے، کس لیے؟ کہ وہ ملائکہ، ان میں سے چنا ہوا فرشتہ جو وحی لے کے آئے۔ ایک ہے ملائکہ کے وجود پہ ایمان، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو اسلامیات کے ساتھ جوڑیے، اسلام کے ساتھ، کہ اللہ نے جو ملائکہ کو دیا، ملائکہ وحی کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں جو لے کے آئے، اس کے بعد پیغمبروں کی باری آئی، ورسلہ، اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہوتا ہوا۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ کرے کہ یہ جبرائیل میرے پاس آیا، وہی میرے پاس لے کے آیا، اس کو فلاں کے پاس جانا تھا، چلا فلاں کے پاس گیا۔ نہیں نہیں، جس کو اللہ نے چنا اور ملائکہ کے ذریعے اس وحی کا انتخاب کر کے بھیج دیا، جس بندے پہ بھیجا، ان بندوں میں سے کسی وقت کے موجودہ بندے کے اوپر جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، وَرُسُلِهِ، اس پہ آنے والی چیزیں جو ملی ہیں وہ لینی ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلا جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں تک تو ہر کوئی چلے گا، لیکن پیغمبر نے جو بات دے دی، اس نے کتاب سے لی، کتاب وحی کے ذریعے آئی، وحی کو اللہ نے بھیجا، یہ ملائکہ آئے، اللہ رب العزت نے جو تجھے دیا، اب اس کو دنیا میں بیان کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، خود اپنائے گا، عمل کرے گا۔ ہر بات کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے نہیں لگانا۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تیرے دل کے اندر آخرت کے دن کا حساب ہونا چاہیے کہ آج تو مجھے زبان آزاد ملی ہے، میں جو بولوں بول سکتا ہوں، اللہ نے اجازت دی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بندے اور رب کے درمیان لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، پیور عربی میں گفتگو ہوگی، کوئی مترجم نہیں ہوگا۔ تجھے سوال ہوں گے، تو نے جواب دینا ہے۔ آخرت سے ڈرتے ہوئے وہی کہہ جو پیغمبر نے وحی کے ذریعے، وہ وحی جو ملائکہ کے ذریعے یا جس طریقے سے اللہ نے بھیجی اور اللہ سے جو ملا ہے، ان چیزوں کو لوگوں میں بیان کرنا، خود اپنانا، اور ویسے جو ملا ہے اب اس پہ ایمان لاتے ہوئے نماز بھی ویسے پڑھنا، زکوٰۃ بھی ویسے دینا، روزے بھی ویسے رکھنا اور حج بھی ویسے کرنا۔ یہ ہے ایمانیات اور اسلامیات کا تعلق۔ حضرات، اگر اس نقطے کو لے لیا جائے